مارشل آرٹ کی تاریخ کے بہت سارے ہتھیاروں میں ایک ہتھیار بو ہے۔ بو 6 فیٹ شافٹ کو کہتے ہیں جو اوک کی لکڑی سے بنا ہوتا ہے۔ یہ راہگیر اور کاشتکاری میں چلنے کے اندر اپنے سامان کو اٹھانے کے لیے بھی کام آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کا ایک بہت اہم استعمال ہے۔ بو کا آغاز اوکیناوا میں ہوا، جہاں اسے متبادل ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ جب شہنشاہ شوشن نے 1477 میں اوکیناوا کے جزیرے کا کنٹرول سنبھالا تو اس نے امن کے نام پر قابض ہونے کے لیے تمام ہتھیاروں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ چونکہ ان کے پاس دوسرے ہتھیاروں کی کمی تھی، رہائشیوں نے اپنے کاشتکاری کے اوزار چن لیے اور استعمال کرنا شروع کر دیا اپنی دفاع کے لیے۔ بو یعنی 6 فیٹ شافٹ ایک اوکیناوا اور جاپانی مارشل آرٹ کا ہتھیار ہے۔ یہ اوک کی لکڑی سے بنا ہوتا ہے اور اس کی لمبائی روایتی طور پر 6 فٹ ہوتی ہے۔ بو کا استعمال مختلف مخالف کو روکنے، زور دینے اور مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مارشل آرٹ کے ہتھیاروں میں زیادہ تر شکلوں کی خلاف مؤثر انداز میں استعمال ہوا ہے۔ یہ خود دفاعی سرگرمی کارکنوں کے لیے بھی ہے۔ وہ حقیقی دفاعی تربیت کا اچھا مقصد ثابت ہو سکا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بو ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کے سر اور جسم سے قریبی رابطے میں رہتا ہے، لہٰذا آپ جتنا اس پر عمل کریں گے یعنی اسے سیکھیں گے، آپ کو اس کا احساس اتنا ہی زیادہ محسوس ہوگا اور اپنے ہتھیار سے اعتماد پیدا کر سکیں گے۔ جب آپ اس طرح کے مجموعے کو آپس میں جوڑ رہے ہیں تو یہ یقینی طور پر آپ کو ایک اچھا کارڈیو ورزش بھی فراہم کرتا ہے۔ یاد رہے، مارشل آرٹ کے اندر بو بھی ایک ایسا ہی ہتھیار ہے جو چینی مارشل آرٹ کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ چینی بو بہت لچکدار ہوتی ہے۔ اوکیناوا کے اندر بو اوک کی لکڑی سے بنائی ہوئی سخت لکڑی ہوتی ہے۔ ان تمام ہتھیاروں میں ایک سب سے اہم بات یہ سامنے آئی ہے اوکیناوا کے سفر میں کہ چینی مارشل آرٹ ہو یا اوکیناون مارشل آرٹ، یہ سینہ بسینہ چلی ہے۔ یہ دنیا میں فری اسٹائل میں مشہور ہوئی ضرور ہے، لیکن حقیقت میں اس کی اپنی فارمز ہیں، اور وہ تمام فارمز چاہے تمام ہتھیاروں کے ہوں وہ استادوں کے ذریعے ہی آئی ہیں، اور استاد انہیں سینہ بسینہ اپنے ناموں سے منسوب کرتے ہوئے اپنے شاگرد کو سکھاتے ہیں۔ عموماً لوگ بو اور تمام دوسرے دیگر ہتھیاروں کا استعمال خود ساختہ انداز میں کر کے دکھاتے ہیں اور لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ علم سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے صدیوں سے، اور اس کا تعلق قدیم زمانے کی مارشل آرٹ سے جا کر ملتا ہے۔ بو کو کوریا میں بوم کے نام سے کہا جاتا ہے، چائنا میں پانگ کے نام سے اور بانگ کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ اوکیناوا کے اندر کن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، لیکن جب یہ جاپان میں اسے پکارا جاتا ہے تو بو جوٹسو کے نام سے اسے کہا جاتا ہے۔ اوکیناوا میں ٹریڈیشنلی روکو شاکوبو بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ بات عموماً لوگوں کو نہیں پتہ۔ بو اسٹاف کی مشق کو کرنے سے اعصابی قوت بڑھانے کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت بھی بڑھتی ہے، یعنی بازو، پیچھے کے پٹھے اور جسم کے اوپری حصے کے اندر بہت زیادہ طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ٹیکنک اور فلوئنسی کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ ہندوستان میں بو کا استعمال بینوٹ کے نام سے کیا گیا ہے جو قدیم ہے، اور بینوٹ گھمانے والے لوگوں کا سنا ہے کہ وہ جس طرح اپنی لاٹھی کو گھماتے ہیں، کوئی پتھر بھی اگر مارے تو وہ اس میں جا نہیں سکے گا۔
یہ ساری صلاحیتیں ایک مارشل آرٹسٹ کے ساتھ ساتھ ایک جنگجو کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ بات محنت کی اور سچائی کی ہے اور لگن کی ہے۔ ہر مارشل آرٹ کے اندر آج اسے کیا جاتا ہے، لیکن عموماً لوگوں کو اس کا صحیح استعمال نہیں پتہ۔ لوگ اسے گھمانا، تیز دکھانا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا حق ادا ہو گیا۔ در حقیقت اس کی فارمز ہیں، جس طرح کوریا میں پوزے، چائنا میں تاولو اور جاپنیز اور اوکیناوا میں کاتے کا کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ویپن کے اپنے کاتے ہوتے ہیں، اور اسی مشق کو کرنے سے آپ قدیم مارشل آرٹ کے ساتھ ساتھ قدیم ہتھیار کے استعمال کے ایکسپرٹ کہلاتے ہیں۔ نہیں تو یہ ایک جھوٹ فریب کے ساتھ ساتھ خود کو دھوکہ دینا ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ہتھیار کی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔